ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، سیدھی بات مہینے میں کبھی کبھار ہمارے اس خصوصی پروگرام میں کچھ اہم ترین شخصیات سے آپ سے روبرو کرانے کی کوشش کرتا ہے اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، دینی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اور فلاحی اعتبار سے بھی۔ آج ایک اہم ترین شخصیت ہمارے دفتر میں موجود ہیں، ہماری اسٹوڈیو میں موجود ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد عادل خان رحیمی ندوی صاحب۔ راجستھان کے ٹونک سے مولانا محترم کا تعلق ہے۔ نہ صرف مختلف تنظیموں سے اور مختلف عہدوں پر فائز ہیں، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کے عہدوں کو گناتے رہیں گے تو پھر انٹرویو لینے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن اس میں سے کچھ چنندہ میں آپ کو تعارف کے لیے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مولانا مرکزی دارالفتاء والقضاء ٹونک کے ناظم ہیں، اور جامعہ سید احمد شہید ٹونک میں محتمم ہیں۔ الفرقان سہمائی رسالہ جو ہندی اور اردو میں نکلتا ہے اس کے مدیر اعلیٰ ہیں، اور مجلس احرار راجستھان کے نائب صدر ہیں، جمعیت علماء ٹونک کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور اصلاحی کمیٹی جو تعلیمی و اصلاحی کمیٹی بنی ہے راجستھان کی، اس کے نائب صدر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں سے جڑے ہیں، لیکن میں اس کی تفصیلات میں جاؤں گا نہیں، چونکہ مولانا کا خصوصی میدان اس وقت سیاسی اعتبار سے بھی راجستھان میں سیاسی لیڈران سے بھی خصوصی تعلقات اور اس طرح کے مسلم مسائل پر بھی مولانا کا بہت زیادہ اقنا ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ مولانا میرے ساتھی بھی ہیں نہضت العلماء میں فضیلت کے، تو دوستانہ تعلقات بھی ہیں، لیکن مولانا کے عہدے اور مولانا کا کام دیکھ کر کے احترام مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش کیا اور کہ ان کے تجربات سے کیوں نہ ہم لوگ بھی کچھ استفادہ کر سکیں۔ مولانا آپ کا استقبال ہے ہمارے اس اسٹوڈیو میں، چونکہ آپ کا میدان وہ دارالفتاء اور قضاء سے بہت زیادہ ہے، اور 2 دن پہلے امت شاہ نے مسلمانوں کی تبلیغ کر رہا تھا، شاید آپ نے دیکھے ہوں گے کہ انٹرویو میں، جی کہ اگر آپ کو UCC سے پرابلم ہے، یونیفارم سول کوڈز، اس لیے کہ وہ آسام میں آ چکا ہے اور پورے بھارت میں لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور 2024 میں اگر یہ دوبارہ الیکٹ ہو کر کے آئیں گے تو ان کا ٹارگیٹ CAA NRC اور ہندو راشٹر، اس کے علاوہ مسلمانوں کے UCC پر پورے بھارت میں اس کو لاگو کرنا، اور بھی ان کی پلاننگ ہے۔ جی ایسے میں مسلمانوں کی کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بہت سارے آپ کے پاس مسائل آتے رہتے ہیں کہ آج ہمارا حال یہ آ گیا ہے کہ امت شاہ جیسے افراد بھی اب ہمیں کہنے لگے ہیں کہ صرف UCC پر ہی کیوں، صرف طلاق، 4 شادیاں، اس تمام چیزوں پر غور کیوں کر رہے ہیں، پوری شریعت پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ مسلمانوں کو آئینہ دکھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جس آدمی نے بھی کہا ہے اس کی سوچ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو آئینہ دکھا گئے ہیں، ہے یا نہیں ہے بات؟ تو ایسے میں آپ کا کیا کہنا ہے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بلہا بھی۔ یقیناً امت شاہ جی کا جو بیان ہے وہ بیان سیاسی معنوں میں کچھ حیثیت رکھتا ہو، لیکن یہی بات قرآن و سنت، علماء، فقہا اور وقت کے مبلغین مسلمانوں سے خاص طور سے اپیل کرتے آئے ہیں کہ شریعت پر عمل کریں۔ UCC اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اس ملک میں بسنے والے تمام اقوام کے لیے UCC نقصان دہ ہے۔ یقیناً شریعت ایک مکمل نظام ہے، اور مسلمانوں سے پہلے بھی علماء اور ہم لوگ کہتے آئے ہیں کہ بھئی شریعت پر ہم عمل کریں،
جس پر عمل کر سکتے ہیں کم از کم اس پر تو عمل کریں. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اگر دیکھا جائے تو پانی وہاں بھر رہا ہے جہاں پر مسلمان موجود ہیں. کمزوری نظر آتی ہے تو اپنوں میں نظر آتی ہے. حق اور باطل کی جنگ تو شروع سے ہے اور ہر دور میں رہی ہے اور قیامت تک رہے گی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. قرآن کریم میں بھی کہا گیا ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت رہے گا. ہم چاہیں کہ یہ ختم ہو جائے اور مکمل طور پر اسلامی نظام بحال ہو کر حق اور باطل کے درمیان کی جو کشمکش ختم ہو جائے, ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ دارالقضاء دارالافتاء کے تحت ہمارا ایک نظام چل رہا ہے ٹونک میں. اس میں جس طرح کے مسائل مسلمان مردوں کی طرف سے آتے ہیں, مسلمان عورتوں کی طرف سے آتے ہیں. اچھا, یہ آپ کا دارالقضاء بہت پرانا بھی ہے, میں نے سنا. ٹونک میں ریاست رہی ہے اور ہندوستان میں صرف ٹونک ہی ایک واحد ریاست رہی ہے جس میں شریعت کا نفاذ ہوتا تھا. اچھا. مسلمانوں کی حکومتیں تو ہندوستان میں رہی ہیں لیکن شریعت کا نفاذ صرف ٹونک میں رہا ہے. اچھا اچھا اچھا, یہ بہت اہم بات ہے. اپنے وقت میں نواب امیر الدولہ خان بہادر اور ٹونک کے اس وقت کے علماء پسند نوابین نے جس طرح سے شریعت کے نظام کو عملی طور پر ٹونک میں کر کے دکھایا, وہ پورے ہندوستان کے لیے ایک نمونہ ہے. جی جی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نواب ٹونک کے ساتھ میں تقریباً 7 سال 8 سال رہے. دوسرے نواب سید وزیر الدولہ خان بہادر خود نواب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور اجازت اور خلافت ان سے حاصل تھی. یہاں تک کہ ٹونک کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ابھی کوئی چند روز پہلے حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی صاحب تشریف لائے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا اسماعیل صاحب جھنجانوی وہ نواب وزیر الدولہ خان بہادر کے شاگرد بھی تھے اور ان سے اجازت حدیث بھی حاصل تھی. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. تو ٹونک اپنے آپ میں یہ ایک الگ موضوع ہے, تاریخی موضوع ہے. بہرحال ہندوستان میں ہی شریعت کا نفاذ ہوا ہے. آج میں اپنے آپ کو بہت خوشی مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے دوست جو عرصہ دراز تک ندوۃ العلماء ہمارے ساتھ رہے, آج اللہ نے ان کو ایک بڑا مقام پورے دنیا میں عطا فرمایا ہے. انصار عزیز ندوی صاحب ماشاءاللہ سیدھی بات کے ذریعے سے آج پوری دنیا میں جو حق کو پروس رہے ہیں اور اسلام کی نشر و اشاعت کا جو کام کر رہے ہیں, یقیناً بہت بے مثال کام ہے. اللہ آپ کی ان مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے. آمین. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو ہم کوشش کریں کہ شریعت جہاں جہاں ہم چھوڑتے چلے آئے ہیں اور یوں کہ 1400 سال سے ہم نے شریعت پر عمل کیا اور شریعت کا نفاذ کیا, پورا ایک نظام تھا ہمارے پاس. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جب حالات بدلے تو ہم نے ہی اپنی شریعت کو چھوڑنا شروع کر دیا. تو علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. صحیح بات. تو وہ وراثتیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں کریں. مکمل شریعت پر عمل کر رہے تھے, اب لے دے کے 3 چیزیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں. ایک نکاح خانے کا نظام رہ گیا, ایک مسجد کا نظام, ایک مدرسے کا نظام رہ گیا. نکاح خانی تک ہی آتے ہیں, طلاق کے لیے پھر کورٹ چلے جاتے ہیں نا. آپ جب نکاح کا موقع آتا ہے تو قاضی صاحب کو بلا لیتے ہیں, امام صاحب کو بلا لیتے ہیں, نکاح پڑھ لیتے ہیں. وہیں طلاق کی نوبت آتی ہے تو عدالت میں کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے پاس مکمل نظام ہے, مکمل شریعت ہے, ہمارے پاس علماء ہے, نظام قضا ہے, امارت شریعہ کا نظام ہے, ایک بہترین سسٹم ہے, آسان سسٹم ہے. مسلم پرسنل بورڈ نے تو اس کے لیے بورڈ نے اس کے لیے بہت مہم چلا رکھی. ملک میں 90 دارالقضا قائم کر رکھے ہیں اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں گزارش کروں گا انصار عزیز صاحب سے کہ وہ پورے ملک میں اس وقت اہم ترین ضرورت جہاں تعلیمی اداروں کی ہے, جہاں دیگر اور اداروں کی ہے, ملکی سطح پر ہر ضلع میں ایک دارالقضا کا قیام ضرور ہونا چاہیے. یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. بابری مسجد کو انصاف نہیں مل پایا, اب ہم کس انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو خود حل کریں. ہمارے معاملات گھر میں بیٹھ کر حل کریں, علماء سے حل کرائیں, قاضیوں سے حل کرائیں, اور اس سے پہلے ہم کراتے آئے ہیں. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے والد محترم, ہمارے دادا محترم ہمارے لیے سپریم کورٹ کے جج ہیں, وہ ہمارے لیے جتنا بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے, اپنی پوتوں کے لیے, دنیا کی کوئی حکومت اتنا بہترین یا کوئی عدلیہ اتنا بہترین فیصلہ نہیں کر سکتی. تو
یہ اگر سوچ لیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ جی 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 پہلے گھر کے بڑے، برادری کے ذمہ دار، قوم کے ذمہ دار، علماء، ائمہ، یہ سب بڑے بڑے معاملات حل کرتے تھے. جی جی. آج کیا وجہ ہے کہ ہم نے اسے چھوڑا اور پھر رشوتیں اور وقت کا ضیاع اور پھر حالات جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. ٹائمز آف انڈیا نے ایک رپورٹ پیش کی تھی 1993 میں. ایک عورت نے طلاق کی اپیل کی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، کہ مجھے طلاق چاہیے. اب طلاق شریعت میں بہت آسان ہے، مرد کو بلایا، اسے طلاق دے دی، ختم ہو گیا سلسلہ. لیکن اس عورت نے 1993 میں عدالت میں عرضی لگائی کہ مجھے طلاق کی ڈگری چاہیے. ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ. پھر اس کو طلاق ہوتی ہے 2017 میں. اور 1993 سے 17 تک تقریباً 25 سال کا عرصہ ایک طلاق حاصل کرنے کے لیے کسی عورت کو لگ جاتا ہے. تو اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب وہ جج صاحب اس کو ڈگری دے رہے تھے تو اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے ڈگری لینے سے منع کر دیا کہ میں اس ڈگری کا اب کروں گی کیا؟ میری عمر نکل گئی، 25 سال، 60 سال، 70 سال عمر ہوتی ہے، اس میں 25 سال کا عرصہ اگر زندگی کا ایسے ہی صرف ایک طلاق حاصل کرنے میں گزر جائے باقی کیا ہے تو زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے. تو ہمارے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کی طرف آئیں اور نکاح کو بھی آسان کریں، شادی بیاہ کو بھی آسان کریں. ہم نے اپنے لیے مشکل کر رکھا ہے. اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃً، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. آج مسلمان ہیں، اگر کم خرچ پر شادی کریں گے تو کون سی بی جے پی، آر ایس ایس یا دیگر حکومتیں آ کر ان کو کہیں گے نہیں صاحب خرچہ کرو. آپ اسی خرچے سے تعلیمی ادارے قائم کیجیے. بیت المال کا نظام اسلامی شریعت کا اہم ترین نظام ہے جو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں. ہر ضلعی سطح پر، صوبائی سطح پر، ملکی سطح پر بیت المال کا نظام ہونا چاہیے. ہم چھوڑ کر بیٹھے اور ہماری دولت کا اکثر ہمارا سرمایہ وہ شادی بیاہ میں، فضول خرچوں میں خرچ ہو رہا ہے. تو ہم نکاح کو، طلاق کو، وراثت کو، گھریلو معاملات کو، کم از کم سول کیسز میں ہم دارالقضاء کے نظام کو پر اعتماد کریں، بحال کریں. اور دارالقضاء کا نظام خود ہمارے عدلیے کے لیے معاون ہے. صحیح بات ہے، صحیح. لاکھوں کی تعداد میں ہمارے کیسز پڑے ہوئے، سنوائی نہیں ہو رہی. کپل سبل صاحب نے 2014 میں جو رپورٹ پیش کی اس میں 33 لاکھ کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. وہ کیسز اگر ان کو حل کرنے کے لیے 300 سال چاہیے اگر اسی سیٹ اپ کے ساتھ ان مسائل کو حل کیا جائے اور نیا کیس نہ لیا جائے. اب ہم دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. انصاف کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں، انصاف ملنے کے لیے 25 سال لگ جائیں تو اس انصاف کا کیا کریں گے؟ لہٰذا ہمیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے حکومتوں کو بھی یہ باور کرانا ہے کہ اپنے اس نظام پر غور کریں اور مسلمانوں سے خصوصیت کے ساتھ اپیل کریں گے اور ہندوستان میں بسنے والے تمام لوگوں سے اپیل کریں گے کہ اپنے گھریلو معاملات کو خود حل کر لیں. اور انشاءاللہ اس طرح جب معاملات حل ہوں گے تو آسانیاں پیدا ہوں گی اور اپنی خوشگوار زندگی انسان گزار سکے گا. مولانا آپ کا جو ہے تعلق چونکہ مختلف عہدوں سے ہوتا ہے تو راجستھان اور ٹوک اور بالخصوص جے پور میں جو سیاسی ہلچل ہوتی ہے یا بدلاؤ ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، اس پر آپ کی گہری نظر بھی ہے. 2024 کے عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے. کانگریس کی جگہ آپ کے راجستھان میں جو ہے بی جے پی آ گئی ہے اور وہاں پہ اب دھیرے دھیرے حالات جو ہے جس طرح ادھر کچھ عرصے میں کچھ بہت گمبھیر معاملات بھی پیش آئے. اس کے پس منظر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں 2024 کے لیے مسلمانوں کے لیے کیا تیاری کرنا ہے؟ ایک تو الیکشن میں کہ ووٹ ڈالنے کی جو اہمیت ہے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے. اس ملک میں جہاں ہم جمہوری ملک میں ڈیموکریسی میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں ووٹ بڑی طاقتور چیز ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ووٹ ہی سب سے طاقتور چیز ہے تو ملک کی صورتحال میں یہی اصل بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ووٹ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے 100% ووٹنگ کی کوشش کرنا چاہیے. چونکہ پرسنٹیج ووٹ کا اگر بڑھتا ہے تو اس سے رزلٹ میں، نتائج میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں. اس وقت الیکشن کا اعلان بالکل ہو چکا ہے. 2024 میں راجستھان کا الیکشن ہونے والا ہے. موجودہ سرکار راجستھان سرکار ہے، وہاں کے سی ایم راجستھان ہے، راجستھان کے سی ایم بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں. سیاست سے میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بہرحال نظر تو رہتی ہے، ہر چیز پر نظر ہے. ملک میں کام کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں پر نظر رہتی ہے. یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہے وہ الیکشن خاص طور سے فاسسٹ طاقتوں کے درمیان، ایسے لوگوں کے درمیان الیکشن ہے جو امن پسند ہے. ملکی سطح پر اگر دیکھ لیں تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد
اور ملک میں بسنے والے مختلف قوموں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ملک میں امن و امان چاہتی ہے. وہ نہیں چاہتی کسی کے مذہب میں مداخلت کرے, وہ یہ نہیں چاہتی کسی کو تکلیف پہنچائیں, کسی کو غضب پہنچائیں, کوئی ایسا موضوع چھیڑیں کہ جس سے ملک میں انتشار پیدا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مسلمان ایسے ہیں, بلکہ ہندوؤں میں بڑی تعداد ہے. راجستھان تو خاص طور سے اس معاملے میں ہندو مسلم اتحاد اور گنگا جمنی تہذیب اور محبت کے معاملے میں ایک مثال ہے. وہاں کی سادگی مشہور ہے. جی جی آج بھی آپ جا کر دیکھیں گے ریگستان کے علاقوں میں تو بہت محبت سے لوگ آپس میں رہتے ہیں. تو اصل یہ الیکشن اس وقت اسی بات کا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ اور راجستھان کے لوگ کس کو پسند کرتے ہیں. لڑائی جھگڑوں کو پسند کرتے ہیں, نفرتوں کو پسند کرتے ہیں, آپسی اختلاف انتشار کو پسند کرتے ہیں, یا پھر یہ کہ محبت, اتحاد, اتفاق, بھائی چارہ, امن, سلامتی کو پسند کرتے ہیں. آنے والے انتخاب کے نتائج یہ ہمیں طے کرے گا کہ یہ راجستھان کی جنتا کیا چاہتی ہے. جی 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 یہ بنیادی چیز ہے. لہذا تمام امن پسند لوگوں کو متحد ہو کر اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ملک میں اور خصوصیت کے ساتھ صوبہ راجستھان میں امن اور شانتی بحال رہے. اس کے لیے ایسا نمائندے ہمارے سامنے آئے جن میں انسانیت ہو, مانوتا ہو, پریم ہو, جس میں اتحاد کی دعوت ہو. چونکہ اب تک ہم دیکھتے آئے, میرا تعلق ٹونک سے ہے اور ٹونک میں ہی جس محلے میں رہتا ہوں وہاں ہمارے سندھی بھائی, ہندو بھائی, غیر مسلم رہتے ہیں, اور ہم نے مل کر ایک کمیٹی بنا رکھی ہے رام رحیم سوسائٹی کے نام سے. محلے کے جتنے مسائل ہوتے ہیں, آپسی اختلافات کے مسائل, ان مسائل کو بیٹھ کر حل کر لیتے ہیں. بات آگے بڑھتی نہیں ہے. یہاں تک کہ اسی محلے میں دارالقضا قائم ہے. کئی غیر مسلم بھائی آتے ہیں اور اپنے معاملات کو دارالقضا میں لے کے آتے ہیں کہ ہمارے درمیان یہ اختلاف ہے, آپ اس کو حل کریں. چونکہ عدالت میں جانا تو آسان ہوتا ہے, وہاں سے واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ دارالقضا میں ہم نے غیر مسلم بھائیوں کے بھی معاملات الحمدللہ حل کیے ہیں. جب ہم ایک بہترین انداز میں ان کو فیصلے ہمارے سامنے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ بھی آئیں گے, اور دارالقضا میں تو اسی طرح کی جو انصاف پسند اور جو ہے یہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے اس وقت مدارس سے بھی چھڑے ہیں, مدرسے کے محتمم ہیں, تو اب مدارس ٹارگٹ پر ہیں. ایک تو ہے یہ تو ہمیشہ سے ٹارگٹ پر ہے, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے مدارس خود اپنے لوگوں کی بھی ٹارگٹ پر ہے. جی 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 ابھی میں نے کل دیکھا ایک پونا میں, اب میرے پاس اتنے ویڈیوز ہیں میں اصل میں دکھا نہیں پا رہا ہوں, اس لیے کہ اس میں یہ اگر خبر دکھائیں گے تو اس میں اپنی ہی بے عزتی ہے. صحیح بات کہ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت رمضان جیسے ہی آتا ہے تو ہر ایک برقعے واپس آ جاتے ہیں ہماری کچھ بیوہ عورتیں کہیں, ہندو عورتیں ضرورت مند ہوتی ہیں وہ, لیکن وہ مہینے کا غلط استعمال کرتے ہیں, برقع پہنتے ہیں, مانگنے چاہیے. اسی طرح ایسی کئی ویڈیوز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں روزانہ آتی ہیں. اس میں کچھ ایسے چہرے ہیں جو جعلی مدرسے کے نام پر چندہ کر رہے ہیں. ابھی پونا سے جمعیت علماء کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے صدر صاحب, جس میں جو ہے وہ باقاعدہ وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے لوگ پکڑے گئے تو ہم پولیس کے حوالے کریں گے. اب چونکہ اب ان کی ویڈیوز ہم دکھا نہیں سکتے, اس لیے کہ عزت نفس کا بھی معاملہ ہوتا ہے, ایک باقاعدہ ایک مخصوص طبقہ بدنام بھی ہو جاتا ہے. ایسے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ اشارتاً ان کو ایک پیغام آپ دے دے تو بہتر رہے گا. اور دوسری بات یہ 50% کا کیا معاملہ ہے. 50% عاملین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو اس میں حصہ ہے. اگر اس میں حصہ 50% یہ خود لے جا رہے ہیں تو جو زکوٰۃ کے مستحقین 50% لے کے کیا کریں. صحیح بات. یہ بھی جو ہے فتوے کے اعتبار سے یا شریعت کیا کہتی ہے اس اعتبار سے جو ہے واضح موقف. بنیادی طور پر یہ سب چیزیں ہمارے مسلمانوں کے نظام کی کمزوری ہیں. اصل میں جب سے مسلمانوں کی سرپرستی ختم ہوئی ہے اس ملک میں اور مسلمان منتشر ہوتا چلا گیا ہے اور اتنی دیواریں اٹھی ہیں ایک گھر کے درمیان, گھر کہیں گم ہو گیا, دیوار و در کے درمیان نظر ہی نہیں آ رہا کہ اسلام جو اجتماعیت کی شکل میں وہ ہندوستان میں کہاں ہے. کوشش کرتے ہیں مسلم پرسنل لا کے ذریعے سے, لیکن پھر نیا مسلم پرسنل لا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہو کر. مسلم تنظیمیں ہیں, جماعتیں ہیں, کوششیں ہیں, الحمدللہ اپنے اپنے لیول پر بہت معیاری کام کر رہی ہیں. چونکہ جن چیلنجز سے کا سامنا ہم کر رہے ہیں وہ چیلنجز وہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہرحال الگ ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی کہ اس ملک میں بھی ایسا کوئی نظام ہو کہ ایک امیر کی آواز پر
سب کھڑے ہو جائیں. ایسا ایک مضبوط نظام اور ہونا چاہیے. مجھے ان حالات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ لا اسلام الا بجماعت، اسلام کا تصور نہیں ہے بغیر جماعت کے. اب ہم دیکھیں خلیفہ تو ہے نہیں، امیر المومنین تو ہے نہیں، ہندوستان میں جمہوریت ہے، اس جمہوری نظام کے تحت ہمیں زندگی گزارنا ہے، لیکن اجتماعی نظام کو تو بحال کرنے کے لیے ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس کی ایک آواز آخر تک پہنچے. ہمارے کئی اس وقت ملک میں بسنے والے بوہرا سوسائٹی نے اس کو بہت اچھے سے ماشاءاللہ نظام بنا رکھا ہے. تبلیغی جماعت نے بھی اپنی ایک الحمدللہ بہت اچھی کوشش کر رکھی ہے. تمام تنظیموں نے اپنی اپنی کوششیں امیر منتخب کر رکھے، اور مسلم پرسن اللہ متفقہ طور پر کوشش کر رہا ہے. لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو اجتماعیت مطلوب ہے وہ اجتماعیت کہیں نہ کہیں مفقود ہے اس ملک میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا اسلام الا بجماعت، جماعت کا تصور ہی نہیں ہے، اسلام کا تصور ہی نہیں ہے بغیر جماعت کے. بنیادی بات ہے، اصولی بات ہے. فرمایا آگے ولا جماعت الا بامارۃ، امیر کے بنا جماعت کا تصور نہیں. پھر آگے فرمایا ولا امارۃ الا بطاعۃ، اور امارت کا تصور، امیر کا تصور اطاعت کے بنا نہیں ہے. یہ 4 جملے ہیں یا 4 لائنیں ہیں، 4 ورڈ ہیں، لیکن ملک میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے خاص طور سے ایک لمحہ فکریہ ہے. یہ دعوت دے رہی ہے کہ اس پر عمل ہو جائے تو ملک کے حالات درست ہو سکتے ہیں. جس طرح مسلمان 5 گانہ نماز میں، جمعوں میں، عیدین میں اجتماعیت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، جب امام سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، جب امام رکوع کرتا ہے تو یہ بھی رکوع کرتے ہیں. اسی حالت پر اگر ہم ملک میں آ جاتے ہیں تو سارے مسائل کا حل ہے. ہم کہیں کہ ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے، لیڈر خوب ہے، امیر ہے موجود، ماننے کی صلاحیت ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے تو اتنی بڑی بات فرما دی کہ اگر حبشی غلام بھی تم پر امیر بنا دیا جائے تو اطاعت کرو. ہم میں سے ہر شخص امیر بننے کو تیار ہے. سبھی امیر ہو جائیں گے تو پھر اطاعت کون کرے گا؟ نماز کہاں ہوگی؟ تو یہ جو مدارس کا معاملہ چل رہا ہے فرضی، صرف مدرسوں ہی کا معاملہ نہیں ہے. صدقہ فطر کا جب موقع آتا ہے، عیدین کے لیے جب نکلتے ہیں لوگ صدقہ فطر دینے کے لیے پہنچتے ہیں تو راستے میں بیٹھے ہوئے ایک بڑی تعداد غیر مسلم بھائیوں کی ہوتی ہے، عورتوں کی ہوتی ہے، بچوں کی ہوتی ہے، اور وہ صدقہ فطر دیتے ہیں. غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے لیکن صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ایک سسٹم ہے اسلام کا، ایک عالمی نظام ہے. اس نظام کے تحت صدقہ فطر کے لیے حکم یہ ہے کہ یؤخذ من اغنیائہم وَيُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ أَوْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. مسلمانوں سے ہی لیا جائے گا اور مسلمانوں ہی کو دیا جائے گا. زکوٰۃ الفطر کی یہ تعریف ہے. ایسے ہی صدقہ فطر کی اور زکوٰۃ کی. تو ہمارا اگر نظام بحال ہوگا، بیت المال کا نظام بہتر ہوگا، تو ہم اجتماعی طور پر اس کو وصول کریں گے اور اس کو پھر تقسیم کریں گے اپنی ضرورت مندوں تک. اجتماعی نظام نہ ہونے کے بعد نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک غریب کے پاس، ایک مجبور، ایک مسکین، ایک بیوہ مجبور کے پاس 4 لوگوں نے مدد پہنچا دی ہے، اور ایک بیوہ، ایک مزدور، ایک یتیم مجبور ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس کوئی نہیں پہنچا. جو نظر میں آ گیا 4 لوگ پہنچ گئے، جو نظر میں نہیں آیا وہ اس کے بعد ایک بھی نہیں پہنچا. یہ اجتماعی نظام کی کمی کی وجہ ہے. اگر ہر ضلع میں بیت المال کا نظام بحال ہو جائے تو اس کے ذریعے سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور مدارس کے تعلق سے تصدیقات کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے. جس شہر میں کوئی مدرسے کے چندے کرنے والا ہے اس شہر کے ذمہ داران کی طرف سے تصدیق جاری ہو کہ یہ مدرسہ واقعتاً ضرورت مند ہے، بڑا ادارہ ہے، اپنے علاقے کی دینی مذہبی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اس کو آپ تعاون دیں، اس کا تعاون کریں. اس طریقے پر ہم اپنے مدارس، جو صحیح مدارس چل رہے ہیں، چونکہ مدارس کے بنا اس ملک میں اسلام کی بقا بھی مشکل ہے. بقول علامہ اقبال کے جب بغداد تشریف لے گئے تھے تو فرمایا تھا کہ ہندوستان میں مدارس اگر نہیں ہوتے تو مدارس کا بھی حال صورتحال وہی ہوتا جو ہسپانیہ اور بغداد وغیرہ کا ہوا. تو مدارس ریڑھ کی ہڈی ہیں، اسلام کے پاور ہاؤس ہیں، اور ان میں تعاون کرنا بہترین صدقہ جاریہ ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر اور تقوی کے کاموں میں جو تعاون کا حکم دیا گیا ہے ان تمام کاموں میں بہترین تعاون یہ ہے کہ مدارس کو دیا جائے. اس میں غریب پروری بھی ہے، اسلام کی نشر و اشاعت بھی ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیم کی بقا کا ذریعہ بھی ہے.
کیف اس وقت جو ہے چلتے چلتے میں آخر میں آپ سے یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں، چونکہ آپ کے پاس بہت سارے مسائل آتے ہوں گے، زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، اس کا کیا نصاب ہونا چاہیے، اس پر کچھ روشنی ڈال دیتے ہیں انشاءاللہ۔ زکوٰۃ اسلامی نظام کا ایک بہت بہترین حصہ ہے۔ اسلام کی جن چیزوں پر بنیاد ہے، 5 چیزوں پر، ان میں زکوٰۃ بھی ہے۔ ایک مالیات کا ایک نظام ہے، ایک فائننس کا نظام ہے۔ غریبی اور امیری تو رہتی ہے، دنیا کا خالق کائنات نے ایسا نظام بنایا کہ یہ باقی رہے گی، لیکن اس کو مینیج کیا جا سکے، خوشی کے موقع پر غریب بھی خوشی میں شریک ہو سکے اور اچھے کپڑے پہن کر عید منا سکے، رمضان میں اس کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، اس کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے۔ زکوٰۃ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے، یا 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے اور سال اس پر گزر گیا ہے، یا مال تجارت ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا نماز فرض ہے۔ اس لیے کہ جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اسی طریقے سے بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ احادیث میں اور قرآن میں دونوں کو ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو نماز کی فرضیت جیسی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی بھی فرضیت ہے، ہم اسے کم نہ ہانکیں۔ تو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے، یہ تو سونا چاندی کی ہے، مال تجارت کی ہے، بکریوں کا اپنا نصاب ہے، گایوں کا اپنا نصاب ہے۔ اس نصاب کے تحت اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو عام طور پر سونا چاندی سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو 2.5% میں اگر دیکھیں تو 2.5%، اور حصے میں دیکھیں تو 40واں حصہ نکالنا فرض ہوتا ہے۔ اسے نکال کر کسی ضرورت مند کو دیا جا سکتا ہے۔ ضرورت مند آپ کا اصل رشتہ دار نہ ہو اور نسل رشتہ دار نہ ہو، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اولاد کو نہیں دے سکتے، پوتا پوتی کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، لیکن اگر ضرورت مند بھائی ہے، خالہ ہیں، پھپھو ہیں، سگے رشتہ دار ہیں جو اصل اور نسل کے الگ ہیں، تو ان کو دینا اولین فریضہ ہے، پہلا انہی کا حق ہے۔ رشتہ داروں کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، اس کے ساتھ ساتھ مدارس جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کا حق ہے۔ تو زکوٰۃ کا اگر صحیح نظام بحال ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غربت جو ملک کے لیے چیلنج ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھے ہمارے مفتی عادل صاحب، اور وقت لمبا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ مولانا سے کسی بھی طرح کا آپ سوال دینی اعتبار سے یا دنیوی اعتبار سے کر لیں تو مولانا جو ہے جھٹ سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بہرکیف اس وقت ہو رہا ہے، مجھے مولانا کو اجازت ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اور موضوعات پر گفتگو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،